یہ دیکھ لیں جی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ قرآن کا سوری نماز کا ترجمہ سیکھا ہے، نماز کو عربی ترجمہ کیا ہے۔ ندیم صادق پٹی صاحب، انہوں نے بہت محنت کی ہے، یہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، پوری کوشش کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کی، ترجمے کی، تفسیر کی، ان کے لیے دعا بھی معروف صحیح بٹے معیز اس کے بعد ابرار مہر، اظہر الہی، اس کے بعد معید مہر، حمید اللہ، حمید اللہ، طارق صاحب، میرے پاس آتے جائیں، محمد علی مہر، حامد مہر، جلدی آؤ بیٹا، جلدی جلدی آؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، شہروز علی، عباس قریشی صاحب، عباس علی، سکلین، ریاض مغل، متی اللہ، سجاد احمد، اس کے ساتھ ایان، اور ضیاء بٹ، ایک مجھے دے دے، میں نے بھی اسی کا بیٹھ جائیں، شروع کروائیں پروگرام۔ بہت شکریہ جس کو میرے انعامات، ابھی کوشش کرنی ہے کہ جو باقی جو پروگرام ہیں ان میں بھی سارے دوست بچے حصہ لیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بڑی آپ ایک مسجد میں آپ کے جو سرگرمیاں ہیں اس کو سن کر خوشی ہوئی کہ اصل مسجد کا کردار یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد مسلمانوں کا ایک وہ سوشل سینٹر ہے کہ جس میں
ہر طرح کی مسلمانوں کو جو ان کے متعلقہ سرگرمیاں ہیں اس میں ادا ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا یہی کردار تھا کہ جہاں اس پہ پانچوں نمازوں کا اہتمام ہوتا، نفل نوافل پڑھے جاتے، وہیں پر مسجد نبوی میں لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی، سکھایا جاتا قرآن کریم کو۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ لوگوں کو بتا کر ان کو اسلام کی تعلیمات دیتے، لوگوں کو دعوت دی جاتی، ان کی اصلاح کے لیے کام ہوتا، اور بچوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی تربیت کا ایک بہت مکمل جو انتظام ہونا چاہیے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہوتا۔ مسجد میں ہی نکاح کے، شادی کے اس طرح کے معاملات طے کیے جاتے، بلکہ مسجدوں میں ہی، مسجد نبوی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرتے، اور مسجد سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ کرتے۔ تو آپ کے زمانے کی مسجد جو تھی، جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ ایک مسلمانوں کا مکمل ایک اجتماعی اور سوشل سینٹر اس میں، کہ جس میں ہر طرح کی مسلمانوں کی سرگرمیاں جو مسجد کے لائق ہیں وہ ہوتی۔ آج ہم نے بہت سے لوگوں نے مسجدوں کو صرف اور صرف نمازوں کے لیے، اور وہ بھی صرف فرض نماز کی حد تک، اس کے بعد فوراً اس کو بند کر دینا، اور مسجدوں کو اور کسی چیز کے لیے یعنی کہ اس میں اجازت نہ دینا، حقیقت میں مسجد کو اس کے مقصد سے نکالنا ہے۔ اس لیے مسجدوں کی تعمیر، اس کی آبادی، تعمیر سے مراد صرف اس کی بلڈنگیں کھڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مسجدوں کی آبادی وہ مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے ساتھ ان کو آباد کرنا، اور اللہ کی شریعت کا اس میں سیکھنا سکھانا، یہ ہے بہت بڑا وہ کردار جو اس مسجد کا ہونا چاہیے، اور جسے ضرورت ہے ہمیں پھر سے اس کو زندہ کرنے کی۔ اور الحمدللہ آپ بھائیوں کی یہ سرگرمیاں سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ مسجد میں وہی کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، پھر سے آج الحمدللہ آپ لوگوں نے زندہ کیا ہے۔ اور تعلیم و تربیت کا یہ وہ اہم ترین فریضہ ہے کہ جس پر ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ نماز کے لیے لوگوں کو ترغیب دلانا ہو، نماز کے اذکار، اس کے دعائیں سکھانا ہو، یا قرآن کریم کی تعلیم، اس کا ترجمہ، اس کے معنی لوگوں کو سکھانا ہو، تو یہ وہ اہم ترین تعلیم و تربیت کا وہ حصہ ہے جو ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج جب اس چیز کا اہتمام نہیں ہے، صرف آئے لوگ مسجد میں نماز پڑھی اور چلے گئے، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی امام نے کیا پڑھا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے، اللہ سے کیا مانگا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو اسی جو بہت بڑا ایک یعنی یہ فاصلہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے اور دین کی سمجھ بوجھ میں، اسی کی وجہ سے آج جو دین سے بہرا روی ہے، دین صرف ایک شکل و صورتوں کا، ایک عادتوں کا نام بن کے رہ گیا ہے، اس سے ہٹ بڑھ کر اس کے اندر کوئی روح اور اس کی کوئی حقیقت وہ ساری کی ساری غائب ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں اللہ کے دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی، خصوصاً قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اور قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کی کلاسیں ہونا، اس کو تاکہ سمجھ بوجھ حاصل کی جائے کہ کوئی قرآن کریم کے حوالے سے ایک مسلمان کے اوپر 5 بڑے حق ہیں، 5 بڑے حق ہیں قرآن کے حوالے سے۔ پہلا حق کیا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے لوگوں کی، بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور جو سارا کا سارا حق پر مبنی ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے سبھی کا سبھی اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی باطل غلط چیز آگے پیچھے سے کہیں سے آنے کا کوئی موقع، کوئی چانس نہیں ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی آج ہم صداقت دیکھتے ہیں کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود، اور دشمنان دین کی طرح طرح کی سازشوں، ان کی یعنی کہ ہر طرح کے پراپیگنڈوں کے باوجود کہ جس میں انہوں نے قرآن کو بگاڑنے کی کوشش کی،
اس کے اندر طرح طرح کی تحریفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں یہ 1450 سال کی تاریخ میں، اور ہر آئے دن ہم اس طرح کی سازشیں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ان سبھی سازشوں کے باوجود آج ہمارے ہاتھوں میں وہ قرآن کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا من وعن اسی طرح موجود ہے، بغیر کسی ایک حرف کی بھی کمی زیادتی کے، کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس قرآن کی خصوصاً حفاظ کے حوالے سے کل ہی ایک جگہ پر سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظ کی ذمہ داری لی ہے، سابقہ کتابوں کی حفاظ کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو کیا جواب ہوگا؟ کہ سابقہ کتابیں ہم دیکھتے ہیں، تورات ہے، انجیل، زبور، اس طرح کی کتابیں، وہ کتابیں تبدیل کر دی گئی، بگاڑ دی گئیں۔ انبیاء کے جانے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ہی ان کتابوں کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی گئیں، لیکن قرآن 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی انہی حروف کے ساتھ موجود ہے جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، اگر آپ سے کوئی کسی نصرانی عیسائی کا بات چیت ہو جائے، تم کہو بھی ہمارا قرآن محفوظ ہے، وہ کہے کہ نہیں ہماری کتاب محفوظ ہے۔ اگر آپ کا قرآن محفوظ ہو سکتا ہے تو ہماری کتابیں بھی محفوظ ہیں، کیا جواب دو گے اس کو؟ نہیں، وعدہ تو کیا ہے، وہ تو ہمارے قرآن میں ہے نا، وہ تو قرآن کو نہیں مانتا۔ پہلی کتابوں کا ضامن ہے، یہ تو ہمارے قرآن میں ہے، عیسائی تو نہیں مانے گا اس کو۔ جواب اچھا ہے، یہ جواب سبھی صحیح ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کے حوالے سے مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ایک کافر کو جو قرآن کو مانتا ہی نہیں اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھیے بھائیو، قرآن کریم کی حفاظ کی ذمہ داری اللہ نے خصوصاً کیوں لی؟ سابقہ کتابوں کی حفاظ کی ذمہ داری کیوں نہ لی اور کیوں نہ ان کو محفوظ کیا؟ اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سابقہ کتابیں نازل ہوتی اور ان کے ساتھ ساتھ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، ان کے ساتھ ہی ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تھے، وہ بھی رسول نبی ہیں، ان کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو تورات کے اندر پیدا ہونے والا بگاڑ، اس کے اندر کی جانے والی تبدیلیاں آنے والے رسول اور نبی بیان کرتے چلے گئے کہ یہ تورات کے اندر کہاں کہاں تبدیلی آ گئی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر آنے والے قرآن نے اس انجیل کی تبدیلیوں کو، اس کی تحریفات کو بیان کر دیا۔ سمجھے نا؟ تو اب قرآن کے بعد کوئی کتاب تو نازل نہ ہوگی، کوئی نبی تو نہیں آئے گا کہ جو اگر قرآن میں کوئی تبدیلی کر دے تو اس کو بیان کرنے والا ہو۔ ایک وجہ یہ کہ سابقہ کتابوں کی تبدیلیاں اگر ہوتی ہیں تو آنے والے انبیاء، آنے والی کتابیں جو ہیں ان تبدیلیوں کو واضح کر سکتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی تبدیلی ہو چکی ہے اور واقعی اللہ کی کتاب کو بگاڑا جا چکا ہے۔ لیکن قرآن کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی کتاب آنے والی ہے کہ جو اگر کوئی قرآن میں تبدیلی ہو جائے تو اس کو بیان کرے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو خود اس کی محفوظ رکھا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا چونکہ قرآن کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے۔ سابقہ کتابیں ان کے زمانے بھی محدود تھے، قومیں بھی خاص تھیں کہ جن کے لیے ان کو نازل کیا گیا۔ قرآن کی دعوت تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام قوموں کے لیے ہے اور اس سبھی زمانے کے لیے ہے۔ وہ کتنا زمانہ لمبا ہے؟ 1500 سال تو ابھی ہو چکا ہے، اب اس کے بعد بھی کتنا لمبا زمانہ ہوگا قیامت تک آنے تک۔ اس لیے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی تاکہ قیامت تک آنے والا ہر شخص جو ہے وہ اللہ کی سچی کتاب اپنے ہاتھ میں پا سکے۔ ورنہ اگر قرآن تبدیل کیا جا چکا ہوتا، جس طرح سابقہ کتابیں بھی بدلی گئی ہیں، تو آج ہمیں ہدایت کہاں سے حاصل ہوتی؟ اور آج اگر ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سچی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے حجت بھی قائم نہ ہوتی۔ اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کو، کتابوں کو کس لیے نازل کیا؟ بندوں پر، لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے۔
لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور حجت تبھی قائم ہوگی جب وہ صحیح سچی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہوگی۔ تو جب سچی کتاب ہوگی ہی نہیں، کتاب بگاڑی جا چکی ہوگی، تو پھر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تو قائم نہ ہوگی۔ لوگ تو کہیں گے کہ ہمارے پاس تو یہ کتاب ہم کو ملی تھی، ہم اس پر چلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی، تاکہ قیامت تک آنے والا ہر شخص جو ہے وہ اللہ کی سچی کتاب کو، صحیح کتاب کو اپنے پاس پا سکے اور اس سے تعلیمات حاصل کر سکے، اس سے ہدایت حاصل کر سکے، اور کسی کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ ہمارے پاس تو سچی کتاب آئی نہیں، ہمیں تو ملی نہیں۔ تو یہ دو بڑی وجہ ہیں کہ جو یعنی کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی اور اس کی حفاظت کیوں کی، اور سابقہ کتابوں کے ساتھ ایسا کیوں نہ ہوا۔ خیر، بات کر رہے تھے قرآن کے حقوق کے حوالے سے کہ سب سے پہلا حق تو اس پر ایمان لانے کا ہے کہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے ہدایت کے نازل کیا ہے، اور دوسرا بڑا حق اس قرآن کے بارے میں کیا ہے، اس کی تلاوت کی جانا۔ بذات خود تلاوت چاہے سمجھ نہ بھی آتی ہو، اس کا بہت بڑا اجر۔ کتنا اجر ہے؟ جو آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں کہ صرف ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف پڑھنے کی نیکی ہے اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ اور آپ ماتے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف اور میم حرف ہے۔ صرف الف لام میم پڑھنے سے ہی آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی، اور یہ ہے اصل وہ تجارت کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں، ایسا کاروبار کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ نقصان نہیں ہے۔ بھی آپ الف لام میم کہتے ہو، کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ میں آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اگر آپ سے پوچھنے والا پوچھے کہ ایک نیکی کتنی بڑی ہے، کہ جو خلا آسمان و زمین کو بھرنے کے لیے کافی ہو، آسمان و زمین کے خلا کو بھرنے کے لیے جو کافی ہو، اتنی بڑی ایک نیکی۔ تو 10 نیکیاں صرف ایک حرف پڑھنے کی، صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کون سا کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے؟ 1 سیکنڈ میں آپ کو 30 روپے نہیں مل سکتے، کتنا بڑا بھی آدمی تاجر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ نام۔ تو اس لیے اس کے قرآن کے اس کے پڑھنے کی بذات خود تلاوت کرنے کا ہی بہت بڑا اجر بھی ہے اور بہت بڑے اس کی برکتیں بھی ہیں، بہت بڑے اس کے فائدے بھی ہیں دنیا آخرت کے۔ اس لیے آپ ماتی کہ اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا، بھاگ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے ان گھروں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جس طرح ہم زمین سے کسی دور ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہمیں آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، ایسے ہی وہ گھر چمکتے نظر آتے ہیں فرشتوں کو زمین پر، کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، اختلافات، جھگڑے ہیں اور طرح طرح کے فسادات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں کو قرآن سے محروم کر دیا گیا۔ وہاں پر شیطانوں کی آوازیں اٹھتی ہیں، میوزک، گانے بجتے ہیں، بےہودگیاں ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی برکت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ گھر میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی امن و سکون نہیں۔ امن و سکون کہاں سے آئے گا؟ ہم نے اس کا رستہ خود چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر گھروں میں امن و سکون چاہتے ہیں اور گھروں میں چاہتے ہیں کہ گھر کے افراد سبھی ایک ہوں، ان کے دل ملے ہوں، کوئی اختلافات، جھگڑے نہ ہوں، اور شیطانوں کو وہاں پر آنے کا موقع نہ ملے، تو اس کے لیے ان گھروں کو قرآن سے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ بات کر رہے تھے کہ بذات خود اس کی تلاوت کا بہت بڑا اجر ہے۔ پھر تیسرا بڑا حق اس قرآن کا کیا ہے؟ تیسرا بڑا حق کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو فہم کرنا، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اور خصوصاً ہم غیر عرب لوگوں کے لیے، اگرچہ عربوں کو بھی آج کے عرب جو ہیں وہ بیچارے عربی سے کافی دور ہیں، لیکن خصوصاً غیر عربوں کو، کہ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب ابھی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ بہت عظیم آیات تھی جو پڑھی ہے، سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں سے تقریباً، اس طرح سورۃ الحشر کی، تو بہت عظیم آیات تھی، لیکن
اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو سنا ہے کیا سنا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو آگے سے جواب نفی میں ہوگا. اور یہ بھائیوں قرآن سے روگردانی کا، تو قرآن سے منہ پھیرنے کا بہت بڑا اس کا انداز ہے اور بہت خطرناک چیز ہے. جو اللہ تعالیٰ ماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، من اعرض، میرے قرآن سے جس نے اعراض کیا، وہ اعراض اس قرآن کو جھٹلانے سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح ابو جہل نے کیا تھا. اس قرآن کو ویسے ہی چھوڑنے سے ہو سکتا ہے کہ آدمی قرآن کو دیکھے نہ کہ ہے کیا، پڑھے ہی نہ، اس کو سیکھے ہی نہ. یہ بھی قرآن سے اعراض ہے. اور یہ بھی ہمارے بہت سے مسلمانوں کا آج حال ہے کہ قرآن کی تلاوت پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو سیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہے. اور قرآن سے اعراض یہ بھی ہے کہ پڑھنے کو تو پڑھے، سننے کو تو سنے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس کا کچھ پتہ نہ ہو. ہاں یہ وہ چیزیں کہ جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. قرآن کا مقصد کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے، اللہ نے شروع میں ذکر کر دیا سورہ بقرہ میں، مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، کہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے. اب ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ ہدایت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی سمجھ بوجھ ہو. ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تلاوت سنتے ہوئے پتہ ہو میں کیا سن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کس چیز کا حکم دیتا ہے. اور حقیقت میں بھائیوں قرآن سے ہماری روگردانی کا، قرآن سے ہماری بے رخی کا یہ انداز بہت عجیب انداز ہے. دنیا کوئی کتاب ایسی نہیں کہ آدمی جس کو بغیر سمجھے پڑھتا ہو. کوئی ہے کتاب ایسی آدمی کو سمجھ نہ آتی ہو پھر بھی پڑھتا ہو؟ کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو سنے اور اس کو سمجھ نہ آتی اور پھر وہ ایسے ہی خاموش رہے. کتاب تو چھوڑ کر ہم اگر ایک جملہ بھی بلکہ ایک لفظ بھی کسی سے ایسا سنتے ہیں کہ جس کی سمجھ نہیں آتی تو اور اس کو روکتے بھی، تم نے کیا بولا ہے، یہ تم نے جو کہا ہے کیا کہا ہے. ایک لفظ بھی اگر کسی ایسا سنتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ آئے. لیکن قرآن کے بارے میں ہماری عجیب بے رخی کہ بچپن سے لے کر پڑھتے بھی چلے آ رہے ہوں گے، سنتے بھی رہتے ہیں نمازوں کے اندر، اور کبھی اس بات کی سوچ فکر نہیں آئی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے. تو اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ قرآن کریم کو سیکھے سمجھے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرے. اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل نہ کرنا قرآن سے سب سے بڑا اعراض ہے، قرآن سے سب سے بڑی بے رخی ہے. اگر آپ کا کوئی عربی دوست خط لکھے عربی میں تو کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے خط کو اور آپ کو پڑھنا نہیں آتا اور رکھ دیں گے اس کو بس، بلکہ فوری طور پر آپ دیکھیں گے اس میں کیا لکھا اس نے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو فوری طور پر کسی کے پاس جائیں گے، اس سے ترجمہ کروائیں گے کہ اس نے کیا لکھا ہے، حالانکہ وہ آپ کا دوست عام انسان ہے. اگر کسی بادشاہ کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا لیٹر آ جائے کوئی آپ کی زبان میں نہیں ہے، فرض کرو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو انگلش میں لیٹر آ گیا اور آپ کو انگلش نہیں آتی، کیا کرو گے؟ یہ مجھے انگلش نہیں آتی، ٹھیک ہے اس کو رکھو ایک طرف. فوری طور پر ہم کسی کو ڈھونڈیں گے جو ہمیں اس کا ترجمہ کر کے بتائے کہ اس میں کیا لکھا ہے. آپ کو کوئی انعام دیا جا رہا ہے یا آپ کو کوئی سزا دی جا رہی ہے. بادشاہ کے خط کی، دوست کے خط کی ہمیں اس قدر اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ فوری طور پر اس کو سمجھنے کی، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن قرآن سے، اللہ کے کلام سے، جہانوں کے بادشاہ کے اس کے دیے ہوئے پیغام سے اس قدر بے رخی کہ بچپن سے لے کر ہاتھوں میں ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کبھی احساس پیدا نہیں ہوا کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اللہ نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، آئیے ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہدایت اس میں کیا ہے، کس طرح سے اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. اور بھائیوں قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، اس کو سمجھنا اللہ کا خود فرمان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ سورۃ القمر میں اللہ نے اس آیت کو بار بار دہرایا ہے. بار بار دہرانے کا مقصد اس کی تاکید کرنا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا کہ قرآن بڑا آسان ہے، اور واقعی بہت آسان ہے. اس کی آسانی کی دلیل آپ کے سامنے ہے کہ بعض اوقات ہمارا کوئی بڑا بوڑھا، کوئی بوڑھی اماں، اس بیچاری کو ایک لفظ بھی اردو کا پڑھنا نہیں آتا، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی. اس سے بڑھ کر اور قرآن کے آسان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور مجھے وہ چرواہا یاد ہے، سعودیہ میں تھا تو ایک انڈین چرواہا، اس کی زبان بھی اردو نہیں تھی،
ہاں اردو والے پھر بھی چونکہ عربی کے قریب قریب اردو زبان ہے، ان کو پڑھنے کے لیے آسانی ہوتی کسی حد تک، اور جن لوگوں کی زبان اردو نہیں ہے، دوسری زبانیں ہیں، ان کے لیے اور بھی قرآن کو پڑھنے مشکل ہے۔ تو انڈین میرے پاس آیا چرواہا، کہتا ہے میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے الحمدللہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کے پروگرام چلتے تھے، تو اس نے وہ سیکھنا شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے قرآن کا ترجمہ سیکھا، اس کے معنی سیکھے۔ یقین کریں بھائیوں، 2 ڈھائی 3 سال کے بعد وہ انڈین چرواہا جو تھا، بکریوں کو چروانے والا، اور چرواہے کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیچارہ علمی لحاظ سے بالکل اس کا لیول گرا ہوا، تو وہ چرواہا جو تھا کچھ عرصے کے بعد دائی تھا، قرآن لوگوں کو سکھانے والا تھا۔ اس قدر قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں پراپیگنڈے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ بنتی مولوی یاد ہے، ایک جماعت کا وہ امیر تھا، وہ مولوی کہنے لگا، میں لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کر ایسے گمراہ کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم جو لوگوں کو جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہو، اس کی جگہ پر لوگوں کو قرآن، ان کو ترجمہ قرآن سکھاؤ، ان کو پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے۔ تو مولوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کر سکھا کر گمراہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں باقی آپ تعجب کر رہے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہوں گے؟ ہاں اس مولوی کے دین سے گمراہ ہوں گے، سمجھے نا؟ جو اس مولوی کا دین ہے نا، خاص دین، اس کو چھوڑ دیں گے، اور واقعی چھوڑتے ہیں لوگ اللہ کے فضل سے۔ ہم نے 1 2 نہیں، سینکڑوں کو دیکھا کہ جب قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہے، قرآن کے معنی معلوم ہوئے ہیں، تو کس طرح گمراہ کن جماعتوں سے، فرقوں سے، گمراہ طریقوں سے نکل کر ہدایت پر آئے ہیں۔ تو اس مولوی کا کہنا صحیح تھا اپنے طور پر، کہ جو مولوی کا خود ساختہ دین ہے، جو بدعات کا دین ہے، من گھڑت دین ہے، اس کو لوگ چھوڑ دیں گے، اس سے گمراہ ہو جائیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو اس لیے ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں سچی بھیجی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جس راستے کی یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، اس سے کوئی سچا راستہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا کہ میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک ان دونوں پر چلو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا کہ یہ قرآن، یہ کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اس قرآن کریم کا سمجھ بوجھ حاصل کی جائے، اور سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس پروگرام ہوں، ہمارے پاس باقاعدہ اس طرح کے، یعنی کہ لوگوں کو پروگرام دیے جائیں، دروس رکھے جائیں، کوئی اس طرح کے حلقات قائم کیے جائیں، اس طرح کے پروگرام دیے جائیں لوگوں کو، کہ جس سے نمازیوں کو، آس پاس کے بلکہ اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی جائے، آئیے قرآن سیکھیں۔ اور جس قدر اس پروگرام کو پھیلایا جا سکے ترجمہ تفسیر کی یہ دروس کو، اسی قدر یہ کم ہے، تاکہ ہر مسلمان کو پتہ ہو کہ ہمارا قرآن کیا ہے، اللہ نے ہم کو کس چیز کا پیغام دیا ہے۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بادشاہ کی طرف لیٹر آ جائے، اب اس میں کوئی اہم بات ہوگی نا بھائی، وہ بادشاہ کی طرف سے آنے والا لیٹر کوئی اہم بات ہی ہوگی نا، کوئی عام بات تو نہیں ہوگی۔ تو رب کائنات نے ہم کو کیا پیغام دیے ہیں؟ ہاں بادشاہ کا لیٹر تو صرف دنیا کی حد تک کوئی چھوٹی موٹی کسی کوئی انعام ہے یا کوئی سزا ہے، اسی سے متعلقہ ہوگا۔ رب کائنات کا پیغام ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کے لیے، اس کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی قرآن کے اوپر ہے، اسے ہدایت پانے پر ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے پروگرام ہوں۔ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ مساجد، ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے اس طرح کے پروگرام رکھیں، کسی وقت بھی جو ان کے لیے مناسب وقت ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا یعنی کہ درس ہو کہ جس میں قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے سے، اس کے ترجمے معنی کو جاننے کا یہ اس کا پروگرام ہو۔ اور ہمارے نمازیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اپنے وقت نکالنا ضروری ہے۔ اس قرآن کو سمجھے بغیر بھائیوں چارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے تیسرا بڑا حق قرآن کا کیا ہے؟ اس کو سمجھا جائے۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ اصل اس کا مقصد کہ اس سے ہدایت لی جائے، اس سے رہنمائی لی جائے، ھدی للمتقین، کہ اللہ نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کوئی تعویذ گھڑنے بنانے کے لیے نہیں بھیجا، قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں بھیجا، اس قرآن کو صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اصل قرآن کا مقصد برکتیں نہیں ہیں۔ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اور آج جب ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے تو گمراہیاں یہیں سے آئی ہیں۔ ہر فرقے، ہر جماعت نے اپنی اپنی کتابیں لکھ رکھی ہیں، اپنی کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں تھما رکھی ہیں کہ یہ کتاب پڑھو، اس سے بڑی ہدایت ملتی ہے، یہ بڑی آسان ہے۔ ہاں قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ وہ مولوی سے مجھے یاد آیا کیا کہتا تھا، میں نے اس کو کہا نا بھی لوگ کیسے گمراہ ہوں گے،
کہنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عربی میں ہے، اس کو سمجھنے کے 70 قسم کے علم چاہیے، ایک عام آدمی کو نہیں پتہ، تو نہیں، جب نہیں پتہ تو گمراہ ہوگا۔ تو اس انداز سے ان کے فلسفے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن بڑا آسان ہے، اور بہت، بلکہ دنیا کی یقین کریں کہ اس سے کوئی آسان کتاب نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، اللہ کے فضل سے تقریباً 40 45 50 سال سے علمی میدانوں میں پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے کام، اردو عربی ہر چیز، اور بہت سی کتابیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن یقین کریں مجھے کوئی ایک کتاب بھی، چھوٹی سی 10 صفحے کی کتاب بھی یاد نہیں ہے، لیکن قرآن یاد ہے۔ کس بات کی دلیل ہے کہ 10 صفحے کی کتاب بھی مجھے کوئی یاد نہیں ہے، لیکن قرآن جو کم از کم 600 650 صفحوں سے اوپر مشتمل ہے وہ مجھے یاد ہے۔ کس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو سمجھنا پڑھنا سیکھنا کتنا آسان ہے۔ اور اسی طرح بات کر رہے تھے اس سے ہدایت کی، تو اصل ہدایت کا سر چشمہ یہ ہے، تو اس لیے ضرورت ہے خود بھی اس سے ہدایت پانے کی، اس کو سمجھ کر، اور لوگوں کو بھی اس کی سمجھانے کی، تاکہ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ چند دن لوگ بیٹھتے ہیں آ کے ترجمہ تفسیر کی کلاس میں، ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہم تو کہیں اور تھے، ہم تو کچھ اور ہی کر رہے تھے، ہمیں کچھ اور بتایا جاتا تھا، اب قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے۔ اور دعوت کے میدان میں، ویسے بھی اصلاحی میدان میں، آپ کسی کو عقیدے کی کتاب پڑھاؤ گے نا تو کہے گا یہ تو فلاں کا عقیدہ ہے۔ کوئی آپ احکام و مسائل بیان کرنا شروع کرو گے تو وہاں پر بھی کیا کہیں گے لوگ، بھی یہ فلاں جماعت کا، ان کے مسئلے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کے حوالے سے اگر کسی مسلمان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے نا، تو وہ یہ نہیں کہے گا یہ قرآن ہمارا نہیں تمہارا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگرچہ کہنے کو کہہ بھی دیتے ہیں، علماء صالح رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے کہ کہیں جاتے جاتے کسی سفر میں تھے، تو کسی مسجد میں نماز کا ٹائم، مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، تو نماز پڑھاتے انہوں نے سورۃ کہف کی آخری آیتیں پڑھا دی، تلاوت کی۔ آخری آیتوں میں کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو پیچھے کوئی آدمی، بدتی آدمی کھڑا تھا، اسے کہا کہ یہ بھابھیوں والی آیت پڑھ رہا ہے۔ اگرچہ اس طرح کی باتیں کہنے کو کہہ دیتے ہیں، لیکن عموماً ہر مسلمان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے وہ قرآن پر اعتراض نہیں کرے گا۔ جب قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ، اس کے معنی اس کے سامنے واضح ہوں گے، اس کے خود بخود اس کی عقل آئے گی کہ میں یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور معنی اس کے یہ ہیں، اور اگرچہ اس کو کچھ غلط بتایا جاتا تو اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ اسی دعوت کے میدان میں بھی اس سے بڑھ کر کچھ سچی اور آسان دعوت نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یہ کہ ہمارے جو علماء ہیں، دعات، ان کو کہا کرتا ہوں کہ اپنی دعوت کا آغاز قرآن سے کرو، اپنے درسوں کا آغاز جو ہے قرآن سے کرو، لوگوں کو قرآن سکھانا، اس کے ترجمے معنی بتانا شروع کرو، اس سے لوگ جو ہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے، لوگ قریب ہوں گے۔ ہاں دوسری چیزیں سکھانا شروع کرو گے تو کوئی کہے گا بھی تمہاری بات ہماری نہیں ہے، فلاں فرقے کی ہے، جماعت کی ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے اللہ کے فضل سے عموماً کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ قرآن تمہارا ہے، ہمارا نہیں، ہمارا ہے تمہارا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قرآن کو سکھانا، اس کی دعوت دینا، یہ ہے جو سب سے بڑا ہمارا بنیادی مقصد، اور یہی 5واں قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو خود بھی سیکھنا، اس کے معنی کو جاننا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اور لوگوں کو بھی اسی قرآن سے ہدایت دینا، لوگوں کو بھی اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت کے رستوں پر لگانا چلانا۔ تو یہ قرآن کے 5 بڑے حق کون بیان کرے گا؟ اس کے لیے انعام ہوگا انشاءاللہ۔ انعامات میں پڑھے ہیں کچھ؟ ہاں جی، قرآن کے ایک مسلمان پر 5 بڑے حقوق ہیں۔ ہاں جی، ہم چاہتے ہیں کہ اور کسی بھائی سے سنیں۔ ہاں جی، اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، ماشاءاللہ، سمجھنا، صحیح ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا، کیا کرنا؟ ہاں، اسی کی لوگوں کو دعوت دینا، سکھانا بھی، لوگوں کو سکھانا بھی، اور یہی سب سے عظیم ترین کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس سے نہ بہتر ملک کا بادشاہ ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی تاجر ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی انجینئر ہے۔ ہمیں آج اس احساس کمتری سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے
کہ اگر کوئی قرآن سیکھنے والا طالب علم ہے تو یہ بیچارہ درویش، ہاں پڑھانے والا یہ بیچارہ قاری حافظ بیچارہ. یقین کریں کائنات کا افضل ترین اعلیٰ ترین اگر کوئی شخص ہے تو یہ ہے، اور میری بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم، تم میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ. اس لیے ہمیں اس مقام کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر اللہ نے آپ کو قرآن کو سیکھنے سکھانے کے اس رستے پر لگایا چلایا ہے، آپ کو اس کی توفیق دی ہے، تو اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے، جو کو بہت بڑے خزانوں کے جس کے مالک اس کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو قرآن کی نعمت دی ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو کیا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے، اٹھاتا ہے، ان کو بلندیاں دیتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور دوسرے لوگوں کو اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے، نیچے گراتا ہے. عمر فاروق کے دور میں جب عمر فاروق خلیفہ تھے، انہوں نے مکہ کے ان کے زمانے میں جو گورنر تھا، اس گورنر کو مکہ سے باہر کہیں ان کو ملے، پوچھا کہ تم یہاں پر ہو مکہ میں، اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو، کس کو اپنا قائم مقام بنایا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے. تو بتانے لگے فلاں فلاں آدمی جس کا نام لیا تھا وہ آزاد کردہ غلام تھا، یعنی غلام تھا پہلے آزاد کیا ہوا تھا، جس کو مولا کا نام دیتے ہیں. تو عمر فاروق بات ہے کہ تم نے اس غلام کو قریشیوں پر سردار بنا دیا. مکہ میں کون تھے؟ قریشی تھے نا. تو تم نے اس غلام کو قریشیوں پر سردار بنا دیا. تو گورنر کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے قرآن کا عالم ہے، قرآن کا عالم ہے. ان کے زمانے میں صرف قرآن کا حافظ نہیں ہوتا تھا، جو قرآن کا حافظ قرآن کا عالم ہوتا تھا. تو جب عمر فاروق نے سنا کہ وہ قرآن کا عالم ہے تو فرمانے لگے کہ اگر قرآن کا عالم ہے تو اس کا حق ہے کہ قریشیوں پر سردار بنے، اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بھائیو اس قرآن کی عظمت، جس قدر یہ قرآن عظیم ہے، اگر آدمی سچے دل سے اس قرآن سے دوستی لگا لے، اس کے ساتھ چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی طرح سے عظیم بنا دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تو ضرورت ہے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی، ایک تو سیکھنے سکھانے کی، اور ان مسجدوں کے اندر اس قرآن کی بڑھ چڑھ کر اس کی تعلیمات دینے کی، اس کے میں تفسیر ان چیزوں کے پروگرام کرنے کی، تاکہ اس قرآن کو سیکھا اور سمجھا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے اور اس سے لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھائے جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. ان بھائی کو اشفاق بھائی ان کا انعام دی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہوگا شیخ صاحب موجود ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ میرا محمد قدیر. محمد قدیر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے اور مزید علم سے نوازے. اور باقی بھی ہم چاہتے ہیں اس طرح کے دروس کو غور سے سنا کریں کہ تاکہ کچھ ہم حاصل کر کے اٹھا کریں. بیٹھیے تشریف میں آتے ہیں ساتھی. اگر آپ کے سوال ہیں پھر ہم آپ سے سوال کریں گے. جی ہاں. جب نماز کے اندر سجدہ تلاوت آتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، تو سجدہ کرتے وقت رفعی دائر کرنا ہوتا ہے. بھائی کا سوال ہے کہ اگر نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو کیا اس سجدہ کرنے کے لیے رفع دین کرنا ہے؟ نہیں بھائیو، رفع دین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائیں گے، سجدہ کر کے سجدہ میں دعا پڑھیں گے. سجدہ تلاوت کی دعا آتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی تو عام سجدہ کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اٹھیں گے اور اٹھ کر جو ہے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہیں گے نماز کے اندر. لیکن اگر نماز کے علاوہ ہیں، آپ ویسے بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ آپ جاتے ہوئے سجدہ کریں گے، بیٹھے بیٹھے سے سجدہ کریں گے. ہمارے بعض بھائی کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، تو کھڑے ہوتے نیت باندھتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں، بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں گے اور سجدہ میں دعا پڑھ کے اس کے بعد اٹھیں گے. اور اٹھتے ہوئے نہ تو تکبیر کہنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ نماز کے علاوہ ہے. لیکن نماز میں ہے تو پھر آپ جاتے ہوئے تکبیر کہیں، اٹھتے ہوئے تکبیر کہیں. امام کی سورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے مقتدی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ امام کے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے مقتدی فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟
اصل تو یہی کہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھی جائے. اصل تو صحابہ کرام کا یہی معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ فاتحہ پڑھتے تھے. لیکن بعض اوقات امام تکبیر کہنے کے بعد دیر تک وقفہ کرتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ امام کے ساتھ اس کو فاتحہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے اور باقی بعض لوگوں کو مشکل ہوتی بھی ہے کہ اس کو پڑھنے میں ذرا. تو اگر اس وقت اتنے وقفے میں اگر چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, ورنہ اصل تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھی جائے. بارک اللہ فیکم. آئیے جزاکم اللہ خیر. تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیے اور سے, اس میں کافی کچھ آپ کو انشاءاللہ تعلیمات ہے. جی ہاں. اچھا میرا سوال ہے کہ مطلب میں بڑی بھی تو مطلب حدیث کی طرف آیا مطلب جی ایک بھابی کا خطاب ملے تو میں جاننا چاہنا کہ بھابی مطلب کیوں کہتے ہیں کی مطلب وجہ. ماشاء اللہ بھائی کا سوال سمجھیں آپ کہ ان کو کہتے ہیں کہ تم وہابی ہو گئے ہو. وہابی کا ان کو وہ یعنی کہ جو بھی لقب دیتے ہیں, جو بھی تانا دیتے ہیں, تو وہابی کیا ہے یہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں, سمجھے نا. ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم جو مجھے وہابی کہتے ہو کس وجہ سے کہتے ہو, وہابی کیا چیز ہے. وہابی اگر تو وہاب کس کا نام ہے, اللہ کا نام. اگر تو اس طرح کہتے تو پھر تو بڑا عظیم نام ہے, پھر تو ان کو کہے دن رات تانے دو, مشکل نہیں, سمجھے نا. کہ وہاب والا اللہ والا, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا, سمجھے نا. اور اگر ان کے اصل مقصد کہنے کا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے, تو وہ بھی ان کا نام بھی عبد الوہاب نہیں تھا. عبد الوہاب ان کے باپ کا نام تھا, ان کا نام کیا تھا, محمد. تو وہ بھی ان کا لقب دینا, یہ بھی تانا ان کا غلط ہے, وہ بھی جھوٹا ہے. تو خیر تانا بھی غلط ہے اور تانے دینے کا انداز بھی غلط ہے. وہ صرف اور صرف ایک ہمیشہ ہر دور میں ہی, یہ آج کی بات نہیں, ہر دور میں ہی دین کے حق کے دشمن ان کا یہ انداز رہا ہے کہ حق کو مٹانے کے لیے, حق کو دبانے کے لیے اور حق سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے اور حق چیز کو بلکہ لوگوں کے ہاں ایک غلط ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے کوئی نام لگا دیتے. تو وہابی کا لفظ بذات خود, جسے میں نے بتایا ہے کہ اگر تو بذات خود لفظ کو دیکھیں تو وہاب والا, اللہ والا بہت عظیم لفظ ہے. اور اگر اس کی اصل بیک گراؤنڈ میں جائیں جو محمد عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ان کا نام بھی محمد تھا, عبد الوہاب نہیں تھا. لیکن یہ تانا صرف ایک سے دشمن نے گھڑا ہے. اور آپ کے علم کے لیے کہ سب سے پہلے گھڑنے والے کون ہیں, انگریز ہیں. سب سے پہلے یہ تانا بنانے والے انگریز ہیں. کیونکہ آپ اگر تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے, چاہے وہ ہندوستان کی تاریخ ہو یا باقی بعض ملکوں کی تاریخ ہو, کہ انگریزوں کے خلاف اور استعمار کے خلاف اگر کوئی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ یہی لوگ تھے جو صحیح العقیدہ تھے, جو صحیح عقیدہ والے لوگ تھے, توحید پرست لوگ تھے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیے, جنگیں کی اور ان کو حتیٰ کہ ملک چھوڑنے پر مجبور کیا کسی حد تک. تو اب ظاہری بات ہے کافر کو, دشمن کو کوئی نہ کوئی نام دینا تھا کہ تاکہ مسلمانوں کو متنفر کیا جائے اس سے. اور واقعی وہ کافر اس سازش میں کامیاب ہوا, اس سازش میں کامیاب ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ان حق پرستوں کو یہ وہابی کا ایسا تانا بنا کے پیش کیا گیا کہ حتیٰ کہ جس کو وہابی کہہ دیا جائے وہ بس ایسے ہے جیسے کہ کائنات کی سب سے گھٹیا ترین مخلوق ہو. مجھے یاد ہے وہ ایک شخص ریاض میں ملتا رہتا تھا مجھے, تو اس کو اللہ نے ہدایت دی. کہتا ہے اس سے پہلے میں وہ یعنی کہ مسجد کے پاس سے گزرتا تھا نا جو توحید والوں کی, تو کہتا تھا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شیطان ہو یہ لوگ. اور وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا, شاید آپ نے سنا ہو واقعہ کبھی. گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا, نہیں سنا؟ سنا ہوا ہے. وہ کسی گاؤں میں ایک سکھ کی دکان تھی, سکھ کی دکان تھی. تو اس کے گاؤں کا مولوی جو ہے اس سے وہ لیتا رہتا ہے ادھار, جیسے باقی لوگ لیتے تھے. تو اب مولوی لیتا رہا, ادھار لیتا رہا, کافی ادھار اکٹھا ہو گیا. تو دکاندار نے کہا بھی مولوی صاحب آپ کا اتنا ادھار ہے تو آپ اپنے پیمنٹ کریے. تو مولوی نے کہا کہ مجھ سے نہ مانگو ورنہ تم پریشان ہوگے, پچھتاؤ گے. تو اسے کیا لگا تم میرے ساتھ کیا کرو گے, تم جو کرنا ہے کر لو. تو مولوی نے جا کے اسپیکر کھولا مسجد کا, اور اسپیکر کھول کے کیا کہتا ہے کہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا, گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا, تو اس کی دکان پہ لینا دینا چھوڑو. اچھا, اب سکھ نے دیکھا کہ گاہک آنا کم ہو گئے, گاہک نہیں آ رہے. ایک دن کے 2 دن گزرے, گاہک آنا کم ہو گئے. کیا معاملہ ہے ابھی؟ پتہ یہ چلا کہ مولوی نے اعلان کر دیا ہے کہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا ہے.
تو وہ مولوی کے پاس گیا، مولوی صاحب آپ نے صاحب کا ادھار بھی آپ چھوڑو، آئندہ بھی آپ لیتے رہو، لیکن اعلان کرو کہ میں واپی نہیں ہوا، تاکہ میری دکان تو چلے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جب سکھ ہے تو مشکل نہیں ہے، کافر ہے تو مشکل نہیں ہے، لیکن وہابی ہو گیا ہاں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی دکان سے اب لین دین بند کرو، سکھ ہونے کی وجہ سے لین دین چلتا رہے مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک سازش ہے، سازش ہے ایک، صرف یہ نام جو ہے، یہ تانا جو ہے، ایک کافر نے سازش کے تحت اس کو یعنی کہ بنایا ہے، اس کو ایجاد کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو حق سے مترفر کرنے کے لیے، حق سے دور کرنے کے لیے۔ اور جس طرح بتایا کہ آج کے نہیں بلکہ صاحب کا زمانوں سے چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے شاعر کے، مجنون کے، ساحر کے، جادوگر کے لقب اس لیے دیے جاتے تھے کہ تاکہ بھی یہ تو جادوگر ہے، تو اس کا معنی جادوگر ہے تو اس کے پھر قریب نہیں جانا۔ واقعات آپ سنتے ہیں، عربوں کا ایک شاعر مکہ میں آیا تو مکہ والوں نے جس طرح کہ ان کا کام تھا آپ کے خلاف بھڑکایا خوب کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس پر جادو چل جاتا ہے، تو اس کے پاس نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننا۔ حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کانوں میں نے روئی ڈال لی کہ کہیں میرے کان میں اس کی کوئی بات نہ پڑ جائے۔ پھر کہتا ہے میں نے سوچا میں عقل مند ہوں، پاگل تو نہیں ہوں، اگر کوئی بات ہوگی غلط تو تب بھی دیکھوں گا کہ بات کہاں تک ان کی صحیح ہے غلط ہے۔ تو کہتا ہے روئی نکال کے پھر آپ کے پاس آیا، اس طرح سے میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں، تو آپ نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کو دعوت دی۔ اب وہ شاعر تھا، عقل مند تھا، اسے جب سنی دعوت تو پتہ چلا کہ واقعی یہ تو حق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہر دور میں ہی، ہر زمانے میں ہی حق پرستوں کو دبانے کے لیے، ان کے حق کو باطل بنا کر پیش کرنے کے لیے اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے چلے آئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ صبح کی سنتے ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، صبح کی سنتے پڑھ رہے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، تشہد پہ بیٹھتے ہی ہیں تو تکبیر پڑھنے والا تکبیر بولتا ہے، پڑھ دیتا ہے۔ تشہد میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ مکمل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو تکبیر کے دوران ہی آپ اس تشہد کو مکمل کر سکتے ہو، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر تکبیر کہتے اللہ اکبر کہہ بھی دیا تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دوسری رکعت کے آخر میں ہے اور صرف چند لمحات میں اپنی رکعت کو مکمل کر سکتا ہے تو وہ مکمل کر لے، ورنہ اصل تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس حدیث کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی جو بھی نفل سنتے پڑھ رہا اس کو چھوڑ دے اور جماعت کے ساتھ مل جائے۔ لیکن اگر وہ نماز کے آخری حصہ میں ہے اور 2-4 سیکنڈ میں، چند سیکنڈ میں وہ مکمل کر سکتا ہے تو مشکل نہیں ہے۔ تشہد کے بعد وہ درود شریف پڑھ کے وہ ختم کر، ہاں درود شریف پڑھ کے تشہد کے بعد کی دعائیں نہ پڑھیں۔ کہ وہ دوبارہ سنتے ہیں۔ جی ہاں جی، اہل بیت کا ذکر موجود ہے اور صحیح حدیث وہ بھی، لیکن اہل بیت سے مراد کیا ہے اور اہل بیت کو جو چھوڑنے کا معنی کیا ہے کہ اہل بیت سے ہم ہدایت حاصل کریں، ان سے تعلیمات لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی اس دعوت ان چیزوں پر تم سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں تو صرف یہ کہ جو تمہاری قرابت کی مودت ہے، ہماری قرابت کی دوستی ہے، اس کی بنیاد پر تم میرے ساتھ دشمنی نہ کرو، یعنی تو صرف اس چیز کے لحاظ سے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی کہ آل بیت ہیں، اگر واقعی وہ قرآن و سنت پر ہیں، توحید پر ہیں، تو پھر اگر ابو لہب کی نسل سے ہیں تو ابو لہب کیا آپ کا چچا تھا، وہ بھی قریشی ہاشمی تھا، سمجھے نا؟ تو کچھ وہ بھی ہیں جو ابو لہب کی اس کے طریقے، اس کے دین پر ہیں، تو ابو لہب کے دین پر پھر نہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی سنت پر، توحید پر ہیں اہل بیت، تو مسلمان پر فرض بنتا ہے ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، لیکن وہ عقیدت اور محبت جو شرعی حدود کے اندر ہو، کہ جس سے آدمی تجاوز کر کے، غلو کر کے کہیں ان کو الہ معبود نہ بنانا شروع کر دے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت کو چھوڑنے کا معنی کہ ان سے محبت کا تعلق قائم کرنا، نہ کہ صرف ان کو اپنا ہیرو بنانا اور انہی کے طریقے پر چلنا، یہ نہیں۔ یعنی ہمارے پاس اصل جو ہے عمل کے لیے وہ کتاب و سنت ہے، سمجھے نا؟ اصل ہمارے لیے عمل کے لیے کتاب و سنت ہے، لیکن اہل بیت کے حوالے سے ان کے ساتھ اگر ان کی کوئی کسی ظلم سے ان کو نکالنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا، یعنی ظلم میں ان کا ساتھ دینا کسی اس طرح کے موقع پر، تو ان سے محبت عقیدت ہونا یہ ہے کہ جو ایک مسلمان پر فرض ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
سنتیں توڑ دیں گے اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے سنتیں ہاں وہ دوبارہ سے پڑھنا ہاں، اگر سنتے توڑ دی ہیں، اگر آپ جماعت کھڑی ہوئی تو آپ دوبارہ پڑھیں گے. ظاہری بات توڑنے کا معنی کہ آپ نے مکمل نہیں کی، اور جب تک مکمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی وہ سنتے نہیں ہوئی، تو پھر آپ نماز کے بعد ان کو دوبارہ دہرائیں گے. نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں، اس کے ذرا دلائل. نفل پڑھنے والے کے پیچھے کیا فرض ہو جاتے ہیں، اور آج کل یہ مسئلہ بڑا چل رہا ہے، کیونکہ تراویح پڑھنے والے کے پیچھے کیا ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات بچہ ہوتا ہے جو تراویح پڑھا رہا ہے یا نفل فرض پڑھا رہا ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ تراویح پڑھ لو لیکن فرض نہ پڑھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت، اس میں فرق ہونا، اور اس فرق کے ہونے سے نماز ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو. ہاں، ان کے اعمال ایک جیسے ہوں. امام کھڑا ہے آپ بھی کھڑے ہوں، امام رکوع میں ہے آپ بھی رکوع میں ہوں، یہ نہیں کہ امام رکوع میں ہو آپ سجدہ میں ہو، ایسا کرنا منع ہے. آپ نے اس چیز سے روکا ہے، جو آپ نے اختلاف سے منع کیا ہے، لا تختلفوا، امام سے اختلاف نہ کرو، وہ اس چیز میں ہے کہ ظاہری اعمال میں اختلاف، لیکن نیتوں کا اختلاف اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں کہ جس میں نیت کے اختلاف کی وجہ سے اس میں منع کیا گیا اس سے. ایک چیز. دوسری بات کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے، آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے، اور ان کی نماز کیا ہوتی؟ فرض کی نیت سے فرض کے طور پر آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے. پھر وہی نماز عشاء کی نماز اپنی قوم کو جا کر پڑھاتے، یعنی اپنے ایک محلہ تھا مدینہ کی طرف ایک طرف، تو وہاں پر جا کر اپنے محلے کے لوگوں کو اس مسجد میں جا کر عشاء کی نماز ان کو پڑھاتے. اب انہوں نے فرض تو آپ کے پیچھے پڑھ لی، اب جو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے نفل ہے. تو حضرت معاذ کی نماز نفل ہوتی اور پیچھے والوں کی فرض ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا، بلکہ آپ کے پاس باقاعدہ کیس آیا تھا، سمجھے نا؟ وہ جانتے ہیں آپ کہ جب آپ نے تلاوت لمبی کی اور ایک آدمی چھوڑ کے چل دیا تو آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم فتنے میں لوگوں ڈالتے ہو. تو کہنے کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ معاذ میرے پیچھے نماز پڑھ کے وہی نماز اپنی قوم کو جا کے پڑھاتے ہیں، تو ان کی نماز نفل ہوتی، پیچھے والوں کی فرض ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عمل صحیح ہے. اگر غلط ہوتا تو ناممکن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ روکتے، سمجھے نا؟ اور اسی طرح کی اور بھی کئی دلیلیں ہیں اس موضوع پر. تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھے جا سکتے ہیں، فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور عمومی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مقتدی اور امام کی نیت ایک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، نہیں وہ تو مسافر تھا نا، وہ تو مسافر کی فرض ہے، پیچھے والوں کی فرض ہے، فرض نفل کا وہاں پر مسئلہ نہیں ہے. شیخ محترم، 2 رکعت امام صاحب نے پڑھائی ہیں، میں یعنی کہ لیٹ ہو گیا، میری 1 رکعت چلی گئی، امام صاحب تیسری رکعت شروعات ہے تو فالویدین کریں گے، کیا میں بھی کراں گا یا نہیں کراں گا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تشہد سے اٹھیں گے جی تو رفع یدین کریں گے نہیں کریں گے؟ جی اصل یہ ہے کہ جب بھی آپ تشہد سے اٹھیں تو رفع یدین کریں. اصل یہ ہے کہ جب بھی آپ تشہد سے اٹھیں، چاہے وہ 2 رکعت کے بعد تشہد ہو یا 1 رکعت کے بعد تشہد ہو، اصل یہ ہے کہ جب بھی تشہد سے اٹھیں تو رفع یدین کریں. امام کے ساتھ یعنی کہ ہاں، امام کے ساتھ. جی ہاں. کس کے بارے میں؟ ہاں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تقریباً 1200 ہجری میں اس زمانے میں ان کا یہ کہ آئے ہیں، اور نجد کا علاقہ ہے، حریملہ درعیہ، اس علاقے میں رہے تھے وہ. تو ان کے زمانے میں بھی اس علاقے میں بہت شرک جو ہے وہ عام تھا. بڑے بڑے قبریں قبے بنے ہوئے تھے، مزار تھے جن کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمر کیا نام تھا ان کا، کہ ان کے بھائی کی باقاعدہ مزار تھا وہاں پر جس کی پوجا ہوتی تھی، زید بن خطاب. ہاں، زید بن خطاب تو ان کے باقاعدہ مزار تھا بنا ہوا جس کی پوجا ہوتی تھی. تو انہوں نے جب یہ چیزیں دیکھیں
تو پہلے تو انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس شرک کے خلاف مہم شروع کی اور لوگوں کو وعظ و تبلیغ شروع کی، جس وجہ سے پھر ان کو ان کے علاقے سے نکالا گیا۔ خرامدہ جو ان کا اصل تھا وہاں سے ان کو نکالا گیا، وہاں سے نکل کر دوسرے شہر میں گئے، وہاں بھی ان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی نئی دعوت دے رہا، کیونکہ لوگوں کے ہاں شرک کے خلاف دعوت کیا ہے؟ نئی دعوت ہے، تو کوئی نئی دعوت ہے، وہاں سے ان کو بھی نکالا گیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا ان کی دعوت کو کامیاب ہونا۔ دریا کا علاقہ جو ریاض میں اب اس وقت شامل ہو چکا ہے، تو یہاں کا حکمران کہ جو اس وقت کی سعودی حکومت ہے، آل سعود کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، تو اس وقت ان کا وہاں کا امیر تھا محمد بن سعود۔ تو انہوں نے اس کو دعوت دی کہ اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ شرک وغیرہ جو پھیلا ہوا ہے لوگوں کو اس کے متعلق تنبیہ کی جائے۔ تو ان کی بیوی نے، محمد بن سعود کی بیوی نے خاص طور پر ان کی دعوت کو یعنی کہ قبول کیا اور اپنے خاوند کو بھی بلکہ اس چیز پر ابھارا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شخص ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، آیا ہے کہ تاکہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور توحید کی دعوت پھیلائیں۔ اور پھر وہ الحمدللہ توحید کی دعوت پھیلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ حتیٰ کے بعد ان کو جو ہے وہاں سے پھر ایک بار نکلنا پڑا، یعنی اس توحید کی دعوت کی وجہ سے ہی آس پاس کے جو علاقے تھے، آس پاس کے جو دوسرے یعنی کہ اس وقت سردار تھے، یعنی قبائلی نظام تھا، انہوں نے اس دریا کے اس علاقے پر حملہ کیا، حتیٰ کہ آل سعود کو نکلنے پر مجبور کیا، لیکن پھر سے وہ دوبارہ لوٹے اور دوبارہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، اور شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پھر سے دعوت وہاں پر پھیلائی اور اللہ نے ان کو تمکین دی۔ یہ مختصر تھا ان کا جو کہ تعارف آپ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو درخت کاٹنے کے حوالے سے مجھے یاد نہیں کہ قصہ ان کا واقعہ کیا ہے۔ ہاں وہ یعنی کہ ایسی بہت سی چیزیں تھیں، ایسے بتایا نا کہ اس وقت بڑے بڑے مزار تھے باقاعدہ کہ جن کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی، اور ان کی دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے وہ دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تھی صحابہ کرام کے، اس منہج کو، اس دین کو پھر سے زندہ کیا، اور نہ کہ صرف اس علاقے میں بلکہ اس دعوت کی وجہ سے، اس توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آل سعود کو بھی تمکین دی اور ان کو حکومت ان کی پھیلی، حتیٰ کہ پورے جزیرۃ العرب میں ان کی حکومت پھیلی، اور پھر اس کے بعد جو ان کی دعوت جو ہے وہ پوری دنیا میں، مشرق و مغرب میں ان کی دعوت پھیلتی ہے۔ اور یعنی سابقہ سالوں تک جو ہے آپ نے جس طرح سے جانتے دیکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے مشرق مغرب میں مختلف ادارے، مختلف مدرسے، مختلف یعنی ساری ان کا دار و مدار کس پر تھا؟ اور سعودیہ کے وہاں کے علماء کے ساتھ ان کا تعلق، وہاں کے فنڈز کے ساتھ ادارے چلتے تھے، اور وہ توحید جو وہاں سے اٹھی تھی پورے عالم اسلام میں پھیلتی ہے۔ اور اس یعنی بھائی نے جو بات کی تھی، میں قصہ واقعہ بتانا بھول گیا ہوں کہ کس انداز سے جھوٹے پراپیگنڈوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ وہابی کا یہ تانا، یہ چیزیں اس وقت جو میں بتایا نا کہ جب یہ توحید کی دعوت پھیلتی ہے تو اس وقت انہی زمانوں میں پھر انگریز کے یہ سارے انگریزوں نے قبضے کیے عالم اسلام پر، تو ان کے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے والے یہی توحید پرست لوگ تھے، جہاں بھی گئے، چاہے وہ ہندوستان میں ہوں کہیں بھی ہوں۔ تو پھر انہوں نے پھر وہابی کا یہ تانا گھڑا ان لوگوں کو، مسلمانوں کے ہاں، ان کے ہاں جھوٹا ثابت کرنے کے، ذلیل کرنے کے لیے، اور ایسا تانا یہ پھیلا اور ایسا کامیاب ہوا، حتیٰ کہ بعض علماء بھی اس کا شکار ہوئے۔ وہ ایک عرب طالب علم تھا، اور اس وقت اس زمانے میں کیا تھا کہ حدیث کا علم، آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے حدیث کا علم جو تھا وہ ہندوستان میں تھا، حدیث کا علم ہندوستان میں تھا۔ اگر کسی کو حدیث کا علم حاصل کرنا ہوتا تو ہندوستان میں آتا، تو عرب کے بعد لوگ آتے ہندوستان میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہندوستان سے مراد یعنی اس وقت کا جو مشترکہ پاک ہندوستان ایک تھا۔ تو ایک طالب علم کسی شیخ کے پاس آیا، محدث تھا، حدیث کا عالم تھا، تو اس کے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ تو اب وہ عالم جو تھا جب بھی بیٹھتا درس کے لیے تو پہلے محمد عبد الوہاب کے اوپر لعنتیں ڈالتا، ان کو گالیاں دیتا۔ جب بھی ان کا درس ختم ہوتا، درس ختم ہونے پر بھی ان کو لعنتیں ڈالتا، ان پر گالیاں ان کو دیتا۔ یہ طالب علم حیران ہوا کہ یہ عالم یا تو بدتی ہو، پھر تو ٹھیک ہے، بدتی بھی نہیں ہے، اس کی نماز اس کے طریقہ کار سنت کے مطابق ہے، لیکن ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ حیران ہوا، تو اس طالب علم نے کیا کیا، اس کے پاس تھی کتاب التوحید، شیخ محمد عبد الوہاب کی کتاب التوحید تھی اس کے پاس۔ اس نے اوپر سے جو غلاف تھا نا جس میں ان کا نام وغیرہ لکھا ہوا تھا وہ نکال دیا، باقی ان کو کتاب دی کہ میرے پاس یہ کتاب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ کر بتائیے کہ کیسی ہے۔
تو اس عالم نے جب کتاب پڑھی کتاب التوحید تو اس نے کہا کہ یہ کتاب تو بہت عظیم کتاب ہے کہ اس سے بہتر آج تک کہ توحید کے موضوع پر میں کتاب کو لکھی نہیں دیکھی، کیونکہ اس میں ان کا طریقہ کیا کتاب التوحید میں کوئی اپنی طرح باتیں نہیں ہیں. باب باندھا کہ تعویذ پہننا شرک ہے، اچھا نیچے کو آیت لکھ دی اس موضوع پر، آگے کو 4-5 حدیثیں اس موضوع پر لکھ دی، سمجھے نا. ہاں اس کے بعد اس آیت حدیث سے ہم کو کیا کیا مسائل حاصل ہوتے ہیں، آگے چند مسائل وہ لکھ دیے. یعنی یہ ان کا انداز ہے. قرآن و حدیث صرف فلاں نے کیا بولا، فلاں نے کیا کہا، ایسی باتوں میں نہیں جاتے. تو وہ عالم جب کتاب پڑھی کہتا ہے کتاب تو بہت عظیم کتاب ہے، آج تک میں نے توحید کے موضوع پر اتنی عظیم کتاب نہیں دیکھی. تو طالب علم کہنے لگا کہ یہ اسی کی کتاب ہے جس کو تم درس میں بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے ان کو لانتے ڈالتے ان کو گالیاں دیتے ہو. تو اس کے بعد وہ شیخ جو ہے یعنی بتانے کا یہ مقصد ہے، اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پراپیگنڈا زبردست تھا کہ حتیٰ کہ اس طرح کے جو یعنی کہ صحیح لوگ بھی تھے وہ بھی اس کے شکار ہوئے. تو خیر یہ پراپیگنڈا اس وقت سے لے کر چلا آ رہا ہے جب سے ان کی دعوت پھیلی ہے، کیونکہ کسی وقت میں بھی مشرکوں کو، گمراہ کن لوگوں کو، باطل پرستوں کو حق کی دعوت جو ہے وہ ان کو گوارا نہیں ہوتی. تو پھر اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو جو ہے گرانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی ان کی سازشیں ہوتی ہیں. شیخ صاحب آج کل ایک ہلکا صحابہ اکرام کے آپس میں جھگڑے جو تھے ان پر بہت زیادہ باس مباحثہ کرتا ہے، ان کے بارے سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کے آپس کے جھگڑے اختلافات آج کل اس پر بہت زیادہ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے. ہمارا اس پر کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمارا موقف وہی ہونا چاہیے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو معاملات تھے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کسی نے ان سے پوچھا. جانتے ہو نا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جو 5ویں خلیفہ راشد ہیں، جو پہلی صدی ہجری کے آخر میں خلیفہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خون سے ہماری تلواریں محفوظ رہیں، کہ نہیں ہم اتنا نہ تھے کہ ان کے خلاف تلواریں چلا سکیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبانیں بھی ان کے متعلق بات کرنے سے محفوظ رہیں. بھئی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں جو صحابہ کے متعلق زبان کھولیں؟ صحابہ اگر ان میں سے کسی کی غلطی ہوئی بھی ہے، کوئی ان سے غلط کو موقف اختیار کیا بھی ہے، تب بھی اس کے مقابلے میں ان کے وہ نیکیوں کے پہاڑ ہیں، سمجھے نا، وہ نیکیوں کے پہاڑ ہیں جو ان کی غلطی کو ازالہ کرنے کے لیے کافی ہیں. اور ہم ان کے مقابلے میں کون ہیں؟ اگر ہماری کوئی نیکی ہے بھی تو اس کے مقابلے میں گناہوں کے پہاڑ ہیں. یعنی اس قدر ہمارا ان سے یعنی اتنا بڑا فرق، اور ہم ان کے بارے میں فیصلے کرنے بیٹھ جائیں کہ کون سچا کون جھوٹا تھا، کون کیسا تھا. حقیقت میں اگر کسی بات کی دلیل ہے تو کسی کے احمق بیوقوف ہونے کی دلیل ہے، اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. سورۃ الحشر میں اللہ نے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا. پہلے کون ہیں؟ مہاجرین جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے. دوسرے کون ہیں؟ انصار کہ جنہوں نے ان کے لیے اپنے گھر کھولے. اللہ نے دونوں کی تعریفیں کی. ان کے بعد کیا فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدہم کہ جو ان کے بعد میں آئے، نہ مہاجر نہ انصار، ان کے بعد آنے والے، ہم بھی اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمان. والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. ہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان انصار مہاجرین کے بعد وہ لوگ آئے کہ جو کہتے ہیں اللہ تعالی ہماری بھی بخشش کر دے اور ہم سے پہلے ہمارے مسلمان بھائی جو گزر چکے ہیں ان کی بھی بخشش کر دے. یعنی وہ اپنے گزرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں ان کے متعلق کسی کے متعلق کوئی غل، حسد، کینہ نہ ڈال. یہ ہے جو تینوں گروہ مسلمان ہیں. اس لیے ابن عمر کے پاس یا ابن عباس کے پاس کوئی آدمی آیا اسی طرح کا جو فتنے پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. ان کو گالی، ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو گالیاں دیتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ان 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، مہاجرین کا، انصار کا، اور تیسرے وہ کہ جو ان مہاجرین انصار کے لیے دعائیں کرتے ہو. اس سے پوچھتے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم ان میں سے کن میں سے ہو. نہ تو تم مہاجر ہو، نہ تم انصاری ہو، اور نہ تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو. اس کا معنی کہ تم مسلمانوں کے گروہوں میں سے نہیں ہو. سمجھے نا؟ اس لیے خطرناک مسئلہ ہے. پہلی بات تو ہم اس لائق نہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبانیں کھولیں.
کہ ان کے جو عظیم مرتبے مقام ہیں، ہاں غلطیاں ہونا کوئی بڑی بات نہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ہاں غلطیاں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ پر ہے، اللہ کے پاس ہے، اور غلطیاں ہیں بھی تو اس کے مقابلے میں ان کے پاس اتنے عظیم کارنامے، ان کے بہت بڑے اعمال ہیں کہ جو ان کی غلطیوں کو مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے بارے میں کوئی باتیں کرنے کی اجازت نہیں، نہ گنجائش ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ حقیقت میں ایک سازش ہے صحابہ کے متعلق اس طرح کی چیزیں کرنا۔ مقصد کیا ہے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آگے دین آیا ہے، پھیلا ہے، یہ شریعت جس پر آج چل رہے ہو، نماز جو پڑھ رہے ہو، آپ کو کس نے بتائی ہے؟ صحابہ اکرام نے۔ ابو ہریرہ کی حدیثیں، ابن عمر کی، ابن عباس کی حدیثیں روایتیں ہیں۔ ہاں روزہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کی حدیثیں روایت کرنے والے کون ہیں؟ حج کو جاتے ہو تو مقصد کیا ہے صحابہ پر تان بازی کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کو گرانا ہے، کیونکہ اگر ان صحابہ کے ذریعے آپ کو یہ دین ملا ہے اور یہ صحابہ ہی ناقابل اعتبار ہے تو اس کا معنی کہ دین جس پر تم چل رہے ہو کہ سارا کا سارا بیکار اور ناقابل اعتبار ہے۔ اصل اس کے پیچھے سازش یہ ہے، اصل سازش کیا ہے کہ اس دین کو گرانا، اس پوری شریعت کو ہی برباد کرنا۔ یعنی دوسری مثال آپ یہ لے لیجیے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کے آتا ہے، آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کے آتا ہے جس خبر کی بنیاد پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ آدمی ہی جھوٹا ہے، ہاں آگے کام کریں گے؟ تو پھر اس لیے یہاں پر بھی تو دین کے ان دشمنوں کی اصل سازش یہ ہے کہ دین کو پورے کے پورے کو گرایا تب جائے گا جب صحابہ کے اوپر تان بازی ہوگی، ان کو گرا دو۔ اس لیے ہمیں اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے شراق کے بیٹھنا مسجد میں اور 2 رکعت نفل پڑھنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اور دوسرا ایسی جو ہلکی ہوتی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی کا سوال کہ فجر کے بعد بیٹھنا سورج نکلنے تک، اشراق تک، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جگہ پر بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے حتیٰ کہ سورج نکلتا ہے، طلوع ہونے کے بعد اوپر اٹھتا ہے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے جاتا ہے تو اس کے لیے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے اور سیوطی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ قابل قبول کے دائرے میں ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ آپ کی ایک دوسری جو صحیح حدیث ہے آپ سے ثابت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ فجر کے بعد بیٹھتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا، یعنی اس کی دھوپ تھوڑی تیز ہو جاتی، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے تھے۔ اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ عمل ہے، اور اسی لیے سلف صالحین کا یہ عمل رہا ہے کہ فجر کے بعد بیٹھنا اور بیٹھ کے اس میں قرآن ذکر اذکار جو بھی اس طرح کی چیزیں کرنا، تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا اس طرح کی مجلس محفل یہ بھی اسی ذکر کا حصہ ہے، یعنی آدمی نہ سمجھے کہ اگر ہم نماز کے بعد ہم درس شروع کر دیا، اذکار تو کیے نہیں، اذکار سے مراد قرآن نہیں پڑھا، کوئی ذکر اذکار کو تسبیحات نہیں کی، تو کیا ہم بھی اس میں؟ بھئی سب سے بڑا ذکر یہ ہے، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا، کرانا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، کس لیے بیٹھتے ہیں؟ یتذاکرون، ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، یعنی ایک بیان کر رہا ہے، دوسرے سن رہے ہیں، دوسرا بیان کر رہا ہے، تیسرا، اس انداز سے۔ تو ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اور آپ کے زمانے میں کیا ذکر وہ تسبیحات ہوتی ہیں صرف؟ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ اللہ کے دین کا، قرآن و سنت کا علم کا سیکھنا سکھانا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کو ذکر کا نام دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ذکر قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو اس لیے علم کی مجلسیں کہ جہاں پر قرآن و سنت کا علم ہو، بدعات شرک نہ ہو، تو یہ مجلسیں محفلیں اصل وہ ذکر ہیں کہ جو اللہ نے قرآن آسمان سے نازل کیا ہے۔ تو آدمی اگر اس طرح کی محفل میں بیٹھتا ہے جہاں پر علم کی مجلس چل رہی ہے اور سورج نکلنے تک بیٹھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے وہی اجر ہے کہ جو یعنی آدمی ویسے بیٹھ کر تسبیحات کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اجر ہے۔ ہاں قرآن پڑھنے والے نے اس کے ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کا اس کو اجر ملا، تسبیحات کرنے والے کا اس کو اجر ملا، یہاں پر اس کو بیٹھنے کا بھی اجر ملا، اور جو اس نے دین سیکھا ہے، علم حاصل کیا ہے، کہ جو خالی قرآن پڑھنے والے کو ممکن نہ ہوا ہو، خالی تسبیحات کرنے والے کو علم حاصل نہیں ہوا، تو یہاں پر مزید اس سے بڑھ کر یہ چیز ہے۔ پہلی بات تو ہم چاہتے ہیں کہ نام نہ لیا کریں جماعت و فرقوں کے۔ ہم یہ کہو کہ اگر کوئی بدتی شخص ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ ناموں سے ہم چاہتے ہیں کہ حتی الامکان گریز کیا جائے۔
تو بدعتی شخص جو ہیں بدعات دو طرح کی ہیں. ایک بدعت جو ہے علماء کہتے ہیں کہ جس کو بدعت مکفرہ ہے، کہ ایسی بدعات جس سے آدمی کفر تک جا پہنچتا ہے، بڑا شرک ہے، بڑے شرک کے انداز سے ہے. تو اگر اس طرح کا ہے معاملہ کہ کھلا شرک ہے، بڑا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنے جیسا، غیر اللہ کے نظر نیازیں دینا، ان سے عقیدے رکھنا، نفع نقصان کے اس طرح کی چیزوں کے، تو یہ بڑا شرک ہے، کھلا شرک ہے. اور جو خود مشرک ہے اس کی نماز نہیں، نہ اس کے پیچھے نماز ہے. اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ امام جو آگے کھڑا ہے مشرک ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو میرے لیے جائز نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھوں. اس لیے کیونکہ وہ مشرک ہے، خود اس کی اپنی نماز نہیں. اور ایک عام قاعدہ کلیہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، سوائے کس کے؟ عورت کے، سوائے عورت کے. عورت وہ ایک چیز ہے، ایک شخصیت ہے کہ جس کی اپنی نماز ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی. سمجھے نا؟ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، اندھا ہو، اس نے تیمم کیا ہو، بیمار ہو، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہو، کچھ بھی ہو، سمجھے نا، کہ کسی طرح کا بدعتی ہو، فاسق فاجر ہو، سود کھاتا ہو، چور ہو، شراب پیتا ہو، سمجھے نا، تو اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. تو جس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. الگ بات ہے کہ اس طرح کے فاسق فاجر آدمی کو باقاعدہ امام نہیں بنانا چاہیے، ایک دوسری چیز ہے. تو لیکن کبھی اگر امامت کروا رہا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سے کا فرمان، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے برے آدمی کے پیچھے نماز پڑھو. حجاج بن یوسف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، کہ جو حجاج بن یوسف کہ بہت بڑا ظالم تھا اور قاتل تھا، سینکڑوں ہی ہزاروں لوگ کو اس نے قتل کیا تھا. تو اس کے باوجود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اس لیے یہ ہے کہ اگر آدمی کفر تک نہیں پہنچا، اس کا معاملہ شرک تک نہیں پہنچا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر شرک تک پہنچا، بڑا شرک کا مرتکب ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ اس کی اپنی نماز نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہے. ایک کروڑ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں حیات مانتا ہے، تو کیا ایسے امام پیچھے قبر میں کیا بنتا ہے؟ حیات؟ دیکھیے، قبر میں آپ کو زندہ مانتا ہے، وہ زندگی کون سی؟ اگر تو دنیا کی زندگی مانتا ہے، اس کو اس کی بے وقوفی کی دلیل ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا. اگر وہ زندگی آخرت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، صحیح حدیثوں موجود ہے، صحیح حدیثوں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء جو ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. تو اس طرح کی صحیح روایتیں موجود ہیں انبیاء کا زندہ ہونا، لیکن وہ زندگی آخرت کی ہے. ہمارے لوگوں کا یہ جھگڑا بے وقوفوں کا اس چیز پر کہ وہ زندگی ہے، بھائی زندگی اگر آخرت کی ہے تو مشکل کیا ہے؟ اللہ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ احیاء کو زندہ ہے، لیکن کون سی زندگی؟ لا تشعرون، وہ زندگی جس کا تم کو پتہ نہیں. وہ زندگی کیسی ہے؟ وہ برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے، کہ جو ہمارے شعور سے، ہمارے علم سے بالا تر ہے. تو اس لیے اگر شہداء زندہ ہے تو انبیاء کا مقام مرتبہ ان سے بڑھ کر ہے. تو اس لیے وہ زندگی اگر آخرت کی ہے تو پھر بالعین حق ہے. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ جس طرح دنیا کی زندگی ہے اس طرح ان کو قبر میں، تو اس کا مطلب ہوگا پھر تو زمین پر ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آدمی قبر میں پڑا ہوا تنگ جگہ پر، ہاں جی، اور زندہ ہو دنیا کی زندگی، تو حقیقت میں یہ ساری یعنی کہ غلط چیزیں ہیں. تو اس لیے دنیا کی زندگی اگر مانتا ہے تو اس کے نہ کہ صرف گمراہ ہونے کی بلکہ بے وقوف ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی کا گستاخ ہے کہ ان کو جنت سے نکال کر، عظیم الشان مرتبہ مقام سے نکال کر پھر دنیا کی اس زندگی میں لا ڈالا. لیکن آخرت کی زندگی ہونا وہ حقیقت ہے. لیکن وہ زندگی کس طرح سے ہے، اس کا انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لا تشعرون، تم کو اس کا شعور احساس پتہ نہیں، اور جب پتہ نہیں تو ہم اس کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے. ساڑھے شاہ صاحب نے اہل توحید شمار آتا ہے، انہوں نے والد دربار بھی ہے، اللہ نے توفیق دے ختم کرنے. انہوں کا سوال ہے کہ اہل بیت لفظ ہے یا اہل بیت لفظ ہے؟ کیا اہل بیت؟ اہل بیت یا اہل بیت؟ بیت یا بیت؟ با کے نیچے زیر ہے یا بیت ہے، بیت ہے، بیت تو نہیں ہوتا. عربی کا لفظ بیت ہوتا ہے، بیت من گھر، کہ اہل بیت، بیت نہیں ہے اہل بیت. باغ کے اوپر زبر ہے. ہاں جی، بیت کا لفظ کوئی نہیں ہے، بیت بیت ہے، لفظ بیت ہوتا ہے. بتائیں اہل بیت ہے یا اہل بیت ہے؟ اہل بیت. اس کے بعد کون سے لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہتے ہیں؟
وہ کون سے ہیں؟ آل نبی اولاد علی ہیں یا اچھے مومن مسلمان؟ سارے مسلمان مومن، جی سارے مسلمان مومن جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں. عرض کرتا ہوں جی اہل بیت آل نبی اولاد علی کو کہیں گے آپ وہ ہیں یا جو بات صحیح وہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو بھی نبی جو بھی توحید پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے سنت پر ہے، وہ سبھی کے سبھی آل بیت ہیں، آل نبی ہیں. کیوں؟ کس لیے کہ کوئی بھی شخص کہ جو قائد ہو، لیڈر ہو، اس کی آل اس کی خالی اولاد نہیں ہوتی. جو بھی اس کے پیروکار ہیں سبھی اس کی اولاد ہیں، سبھی اس کی آل ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آل فرعون کا نام دیا ہے. آل فرعون، آل فرعون سے مراد کیا؟ اس کی اولاد ہے نہیں، فرعون کے پیروکار. اس لیے جب بھی کوئی ایسے شخص کا ذکر ہو جو لیڈر ہو، قائد ہو، اس کے ساتھ آل کا ذکر ہو تو اس کی آل صرف اس کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اس کی اولاد آل کون ہیں؟ اس کی آل ہیں اس کے پیروکار، چاہے اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. تو ہر مسلمان مومن جو توحید پر ہے، سنت پر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے. سمجھے نا؟ تو یہ ہے اس کے بارے میں. آج اہل بیت کہلوا کر ان کو صحیح قرآن پاک بھی نہیں آتا. ہاں تو ہے، یہ تو ہو. یہ ذرا اچھی طرح آپ بتائیں ان کو کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، صحیح سمجھنا. یہ تو ہم سارا ہماری ساری بات اسی پر چلتی رہی نا. جی اچھا ہاں جی چلو جی صدقہ لینا کن کے لیے جائز ہے؟ جو غریب مسکین ہو اور آل بیت میں سے نہ ہو. غریب مسکین ہو اور آل بیت میں سے نہ ہو. لیکن آل بیت بھی صدقہ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ لے سکتے. کب؟ جب ان کو کسی کو تحفہ دیا جائے اس میں سے تماشا لیکن وہ صدقہ نہیں، وہ تو پھر تحفہ ہو جائے گا. آپ بریرہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ سسم گھر میں آئے، ہنڈیا پکڑی تھی، آپ نے پوچھا گھر والوں سے کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کھانے کو. تو آپ بات کہ ہنڈیا میں کیا پکڑا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بریرہ کا گوشت دیا گیا تھا جو پکڑا ہے. تو آپ نے بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہماری ہدیہ ہے. تو ہدیہ تھا آپ کے لیے، صدقہ نہیں تھا. لیکن براہ راست صدقہ زکوٰۃ کیا اہل بیت کھا سکتے ہیں کبھی؟ اور آج یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ بعض لوگ اپنے آپ کو جو سید کہلاتے ہیں، اہل بیت میں سے کہلاتے ہیں، اور غریب فقیر ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم زکوٰۃ لے سکتے نہیں لے سکتے، ان کو کہ ہم زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے. اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے زکوٰۃ صدقہ حرام ہے. جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد، کہ محمد اور آل محمد کے لیے صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے. اس لیے اصل تو یہ ہے کہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل میں آل بیت کو کیا دیا ہے؟ مال غنیمت کا خمس. مال غنیمت کے خمس جو 5واں حصہ، اس میں سے آل بیت کو دیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو آل بیت ہیں. سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال غنیمت سے خمس دیا ہے. لیکن اگر مال غنیمت نہ ہو، جس طرح کہ آج کے حالات ہیں، پھر کیا ہے؟ پھر ہم ان کو دیں گے بیت المال سے، صدقہ نہیں دیں گے. حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اپنی طرف سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کرے بیت المال سے. اگر بیت المال بھی نہ ہو، نہ مال غنیمت ہے، اس کا خمس ہے، نہ بیت المال ہے، اب کیا آل بیت کا آدمی بھوکا اس کو مرنے دے؟ پھر ہم تم کو نہ صدقہ دیں گے نہ زکوٰۃ دیں گے، بیت المال بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھوکے مرو. پھر کیا کریں گے؟ اس طرح کی پھر صورتحال میں مجبوری کی کیفیت میں اس کو صدقہ زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. اصل تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے. حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومتیں اگر نہ ہو اس طرح کی تو پھر اس میں فرق ہے پھر کہ ساری امت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت ہے، تو جن پہ صدقہ نہیں دیکھیے وہ اہل بیت سے مراد یعنی جہاں صدقے کی بات آتی ہے نا، تو وہاں پر پھر مراد خصوصاً آپ کے رشتہ دار. ویسے جہاں تک اتباع کی بات آتی ہے، منہج کی، دین کی بات آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے طریقے پر چلنے والا ہر مسلمان
ورنہ تو پھر ہم زکوٰۃ کسی کو دیتے ہی نہیں، سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ حرام ہو جاتی پھر تو، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے جو سید ہیں نا وہ عید ماننے والے، وہ سید کو واسطہ بناتے ہیں کہ میں سید ہوں لہٰذا مجھے دیں۔ بھائی پاکستان انڈیا کے اکثر سید بیچارے مراسی ہیں، مراسی مسلی جو تھے نا وہ قریشیوں کو، اپنے قریشی کے کون کراتے ہیں اپنا آپ کو؟ مراسی۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہر اینٹ اکھاڑ دو نیچے سید نکلتا ہے، وہ بیچارے سید اس طرح کے ہیں۔ بھائی ہم عربے میں رہے ہیں، سعودیہ میں رہے ہیں، جو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا، آپ کے خاندان کا علاقہ ہے، یقین کریں کہیں شاذ و نادر پتہ چلتا تھا کہ یہ آل بیت میں سے ہے، اور یہاں پر ہر دوسرا گھر جو ہے وہ سید ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ نام نہیں لینا چاہیے، ہاں جی، کوئی پاکستان میں ایسی مسجد ہے جس کے اوپر اہل حدیث پہ نام نہ لکھا ہو، اہل حدیث بریلوی دیوبند؟ دیکھیے یہاں پر ہم کہیں گے اگرچہ ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اور اختلافات کو ہوا دیتی ہیں، اور اس لیے عرب ملکوں کے اندر آپ جائیے، وہاں پر اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے فرقے جماعتیں وہاں پر بھی ہیں، کہ یہ نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن آپ کو وہاں پر مسجدوں کے الگ الگ نام نظر نہیں آئیں گے، فرقوں کے الگ الگ جماعتیں مسجدیں نظر نہیں آئیں گی آپ کو، اور اسی وجہ سے وہاں پر یہ اختلافات بہت کم ہیں، اس طرح کی چیزیں بہت کم ہیں۔ تو یہاں پر جب ہر ایک نے اپنی مسجد الگ کھڑی کر لی، تم اس میں نہیں آؤ گے میں اس میں نہیں جاؤں گا، تو اس لیے یہاں پر جو اختلافات، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو جہاں تک ممکن ہو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ضرورت ہو، ہاں بعض اوقات کہ ضرورت کی حد تک، میں فرض کرو ایک اجنبی شخص آیا ہوں اس شہر میں، اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کون سی مسجد جو ہے اس کا امام مشرک ہے اور کون سی مسجد ہے جس کا امام واحد ہے، مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ اور بعض اوقات یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اوپر جب لکھو دیکھتا ہوں کہ مسجد غوثیہ، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو جہاں تک ختم کیا جا سکے کوئی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی حکمت شاید ایک پچھلے دنوں کی سمجھ آئی، ہمارے پاس یہاں پہ ڈالوالی میں ایک درس تھا، تو یعنی ساتھ ساتھی لے کے آیا، باقیوں کو بھی بات سنانے کے لیے کہ یار آؤ آپ جو نا یہاں محفل نام دے کے کیا بات سنیں۔ اب جب ان کو لا کے بٹھایا تو وہ اصل تو چیز یہ ہے کہ ان کے قائد بیان کر گئے کہ یہ قائد ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، نام لے کے کہ جی فلاں، اب وہ ساتھ بیٹھے کہہ رہے تھے یار اس لیے لے کے ہمیں بےزتی کروانی نہیں، اس لیے دعوت کے میدان میں خاص طور پر دعوتی میدان میں خصوصاً جو ہے ہمیں ان چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ ناموں سے، اس طرح کے معاملات سے وہ ہے اور زیادہ اختلافات بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا علاج آپ کے نام سے نہیں کر رہا ہوتا، آپ کا علاج کس چیز پر کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کی مرض پر، کہ آپ کی بیماری کیا ہے، آپ کا نام کچھ بھی ہو وہ صرف آپ کا نام لیتا ہوگا صرف اپنی وہ ریکارڈ کے طور پر لکھنے کے لیے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے اس کو، اور اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا مرض کیا ہے، آپ کے مرض کا اس نے علاج کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اگر کسی کے پاس اس عقیدے میں غلطی ہے کوئی اور گمراہی اس کے اندر، تو ہم نے اس کی ان غلطیوں کا علاج کرنا ہے، نہ کہ صرف نام و لیبلوں کو دے کر بیٹھ جائیں۔ اس لیے اسی میں کہہ رکھا ہے کہ ناموں کو اٹھانے سے، اس چیزوں کو ابھارنے سے اور اختلافات بڑھتے ہیں، کہ حتیٰ کہ وہ شخص جو قریب بھی ہو سکتا ہے جب اس طرح کی بات ہے دور ہو جاتا ہے، بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کے اصل وارث کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج طریقے پر چلنے والے ہیں، خالص سچا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طرح سے آپ کی حدیثیں ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، حدیثوں کی تعویلیں نہیں کرتے، نہیں ایسے ہے ویسے ہے، ان کے یہاں یہ چکر نہیں ہوتے، حدیث کے مقابلے میں نہ اپنی رائے لاتے ہیں نہ کسی اور کی بات کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں جو اصل آپ کے وارث ہیں۔ دو سوال ہیں میرے۔ جی ہاں، ایک ہے کہ تحیۃ المسجد یا سنت پڑھ رہا ہوں، پہلی رکعت میں جماعت کھڑی ہو گئی، تو چھوڑ کے مجھے اسلام نہیں پھیرنی ہے، ایسے چھوڑ نہیں اسلام نہیں پھیرنا۔ شاہ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں سبھی آپ؟ شاہ بدیع الدین ہمارے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان سے ایک بھائی نے پوچھا کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے، میں اپنی سنتیں توڑنی ہیں تو کیا سلام پھیروں گا، کیسے توڑوں گا؟ تو انہوں نے تنکے کو توڑا، کہتے جس طرح یہ ٹوٹا ہے،
یعنی سلام اس وقت پھیرا جاتا ہے جب نماز مکمل ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تحریر و تسلیم کہ نماز کو مکمل کرنا کس سے ہے؟ وہ سلام سے ہے. تو اس لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. سلام اس وقت پھیریں گے جب آپ نے نماز کو مکمل کرنا ہو. اگر نماز کو درمیان میں چھوڑنا ہو تو آپ ویسے ہی وہاں چھوڑ کر آپ جماعت کے ساتھ مل جائیے، اس میں سلام کی ضرورت نہیں ہوتی. جی ہاں، اعتکاف بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سنت موقدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال مسلسل اعتکاف کیا ہے، اور بلکہ 1 سال جب آپ کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے بعد میں اس کو قضا کیا. تو اس لیے اعتکاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کا طریقہ کار کیا ہے بلکہ اس کا معنی کیا ہے اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر کے بیٹھنا، کوئی جگہ خاص کر لینا کہ وہاں پر آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھے. یہ اعتکاف، اور اعتکاف کا لفظی معنی ہی کسی چیز پر یعنی جمنا بیٹھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں یہ ہے کہ آپ 20ویں روزے کی شام کو 20ویں روزے کی شام ہی کو مسجد میں چلے جاتے اور وہ رات مسجد میں گزارتے، جو 21ویں رات ہے. تو مسجد میں گزار کر پھر 21ویں رات فجر کی نماز میں 21ویں روزے کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ پر داخل ہو جاتے، اور پھر اللہ کا ذکر اذکار جو بھی ہے وہ چلتا، اور چاند نکلنے پر جو ہے وہ اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلتے، عید کا چاند نکلنے پر. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا جو یعنی کہ وقت. باقی اس میں یہ ہے کہ اعتکاف میں یہ ہے کہ آدمی مسجد میں اعتکاف کرے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا. ہمارے بعض لوگ جو شور مچاتے ہیں مسجدوں کے علاوہ گھروں میں اعتکاف کا، یہ بالکل سراسر بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تابعین کے دور میں ہم کسی کو ایک واقعہ بھی نہیں جانتے دیکھتے کہ کسی مرد نے عورت نے کبھی گھر میں اعتکاف کیا ہو. اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے انتم عاکفون فی المساجد، اور تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہو. تو اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، مرد کا ہو یا عورت کا ہو. تو مسجد میں اعتکاف ہوگا، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو کہ جس میں نماز ہوتی ہو، جماعت ہوتی ہو. ہاں، عورت کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے جس میں جماعت نہ بھی ہوتی ہو، کیونکہ اس کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے. لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں جماعت ہوتی ہو، چاہے جمعہ نہ بھی ہوتا ہو لیکن جماعت ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کو بار بار اپنی مسجد چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جانا پڑے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے دوران آدمی کس چیز کے لیے نکل سکتا ہے، کس کے لیے نہیں نکل سکتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اعتکاف کیے ہوتے تو آپ کسی اپنی ضروری جو انسان کی ضروریات ہیں اس کے تحت نکلتے، یعنی پیشاب پخانہ کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو یا اگر کوئی آپ کو کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو کھانے کے لیے فرض کرو کہ یعنی کہ کھانا لانے کے لیے باہر سے نکل سکتے ہو، یا گھر سے کھانا لانے کے لیے نکل سکتے ہو. تو اس طرح سے. اور اعتکاف میں یہ بھی ہے کہ آدمی جنازے میں شامل ہونا، کسی میت کے پیچھے جانا، بیمار پرسی کرنا، اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے اعتکاف اگر کیا ہو. اگر آپ کو ویسے کوئی معاملہ درپیش آنے کا خطرہ ہے یا کوئی معاملہ درپیش آ سکتا ہے تو اس کے لیے ایک علماء اجازت دیتے ہیں کہ فرض کرو کہ آپ کو گورنمنٹ کا معاملہ کوئی اس طرح کا آ گیا کہ آپ کو لازماً فوری طور پر نکل کر اور جلدی واپس آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے ضروری کام کے لیے کر سکتے ہو. ورنہ یعنی کہ ایسی چیزیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، بیمار کی یاد کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے، جنازے میں آپ کا شریک ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ ہی کو کرنا ہوں گی اور آپ کے کیے بغیر وہ ممکن نہیں، اور ہے بھی وہ تھوڑے وقت کے لیے، چند منٹ کی آپ نکل کر سکتے ہیں. تو ایسی چیزوں کی علماء اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو نکل کر سکتے ہیں. ہاں، اگر فوت بھی ہو تب بھی. ایک سے زیادہ آدمی اگر بیٹھے مسجد میں تو کیا ان کے لیے پابندی ہے؟ پابندی تو اور تو کوئی نہیں، بیٹھ سکتے ہیں جتنے بیٹھے. بس یہ ہے کہ آپ اس میں گپ شپ لگانے کے بجائے اصل یہ ہے کہ اپنا وقت جو ہے قرآن کی تلاوت میں، اذکار میں، نوافل میں، ان چیزوں میں مشغول رکھیں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. ہمارے ہاں جو وہ گپ شپ لگانے کے چکر پڑتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ چیزیں غلط ہیں، اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے. اور اس طرح بعض اوقات بغیر مقصد کے ہی باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جانا، اور بعض کو سگریٹ پینے کی لت پڑی ہوتی ہے، باہر جا کے سگریٹیں پینا، تو یہ چیزیں سبھی اعتکاف کے خلاف ہیں. دعوتیں کرنا لوگوں کو کھانا کھلانے کی،
5 बंदे 6 बंदे نہیں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے, لیکن کھانا ہی کھائیں, صرف گپ. نہیں ایسی چیزیں بات سنیے, آپ کھانے کا وقت ہے, فرض کرو آپ بھی کھا رہے ہیں, کوئی دوست بھی آگے بیٹھ گیا کھانے کے لیے, مشکل نہیں ہے, لیکن خصوصی طور پر دعوتوں کے اہتمامات کرنا اعتکاف کے دوران, اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ آپ کا وہ پھر دوستوں کا آنا جانا وہ چیزیں اعتکاف کا مقصد نہ رہا. ویسے کھانے کا وقت ہو گیا, ساتھی کو آ گیا ساتھ بٹھا لیں, مشکل نہیں, ہم نہیں کہیں کہ وہ حرام ہے, ایسی کوئی چیز. ہمارے حیث میں لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں. ایک طرف تو لاپرواہی, گپ شپ چل رہی ہے, ٹائم ضائع ہو رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے وہ گھونگھٹ نکال کے بیچارے بیٹھنے والے کہ کوئی دیکھے بھی نہ, تو یہ سراسر غلط ہے. لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں آپ فرمائے کہ التمسوها فی العشر الاواخر, کہ اس رات کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو, پوری 10 راتوں کے اندر ہی. ہاں دوسری حدیثوں میں جو آپ نے طاق راتوں کا ذکر کیا ہے اس میں زیادہ ہونے کا امکان ہے, وہ بھی حدیث صحیح ہے, اس میں ہونے کا زیادہ امکان ہے, لیکن یہ نہیں کہ 10 راتوں کے علاوہ طاق کے علاوہ ہوتی نہیں, 10 راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور اسی لیے سب سے پہلے وہی کہ جس کے بارے میں اللہ مانتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, تو پہلے وہی کس رات کو آتی ہے پتہ کسی کو؟ پہلی وہی جو ہے کس رات کو آتی ہے. سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے, آپ پڑھیں گے کہ رمضان کی 24ویں رات تھی جب غار حرا میں پہلی وہی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے, تو یہ رمضان کی 24ویں رات تھی, اور 24ویں رات تو طاق رات نہیں ہے, جو اس بات کی بعد ایک کھلی دلیل ہے کہ یہ صرف طاق راتوں میں ہی نہیں ہے بلکہ آخری 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہے, لیکن طاق میں ہونے کا زیادہ امکان ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں جو دیکھا گیا ہے کہ صرف طاق راتوں ہی کو جاگنے کا ٹرینڈ ہے, باقی سونا دبا کر, سمجھے نا, یہ غلط ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے. آپ آخری 10 راتیں ہی جاگتے تھے, 10 راتوں میں ہی عبادت کرتے تھے, اس لیے اصل یہ ہے کہ 10 راتیں ہی جاگنا چاہیے, 10 راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے, لیکن طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے. طاق راتوں میں سے بھی آخری 7 راتیں ہونے اس میں زیادہ امکان ہے, اس میں بھی 27 میں ہونے کا زیادہ امکان ہے. 27ویں کا بھی حدیث صحیح ہے, لیکن اس کا معنی کہ یہ نہیں کہ صرف 27ویں کو ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے, جیسے خاص اس کی کچھ علامتیں آپ نے بیان کی ہیں. ایک تو آپ سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہ وہ رات سلامتی والی ہے فجر طلوع ہونے تک. تو اس رات میں ایک جو یعنی کہ آدمی کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے, ایک شعور ہوتا ہے احساس اس کا, اور دوسرا اس رات میں یعنی کہ ایک ویسے بھی یعنی کہ موسم کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ دوسری عام راتوں کی نسبت گرمی ہے تو تھوڑی معتدل ہوگی, سردی ہے تو تھوڑی معتدل ہوگی رات. اور اس کی صبح کو جب سورج نکلے گا سورج کی شعاع نہیں ہوگی, ٹکی آپ کو نظر آئے گی لیکن اس کی شعائیں نہیں ہوں گی, تو یہ اس کی ایک بڑی دلیل ہے. باقی اس کے علاوہ کچھ اور نشانیاں ذکر کی جاتی ہیں جو نشانیاں ہر لیلۃ القدر کی نہیں ہیں بلکہ وہ کسی مخصوص رات کی یا اس سال کی خاص ہے. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی آپ کو یہ دکھائی گئی کہ آپ اس رات کے بعد جب فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ جس جگہ پر سجدہ کریں گے وہاں پر پانی ہوگا. اور واقعی آپ 23ویں رات تھی, آپ نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو رات کو بارش ہوئی تھی, اور آپ کے زمانے آپ کے مسجد کی چھت جو تھی کس چیز کی تھی؟ کھجور کے پتوں کی. تو پانی ٹپکا نیچے آیا, اور جہاں پر آپ نے سجدہ کیا وہاں پر پانی تھا. تو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے, لیکن یہ اس سال کے لیے خاص ہے, یہ نہیں کہ ہر سال ایسے ہو. تو کہنے کا مقصد بعض وہ نشانیاں حدیث میں آتی ہیں کہ جس میں کسی خاص سال سے متعلقہ ہے, لیکن عموماً اس کی نشانیاں یہ ہے. اور اصل بات جو ہو یہ ہے کہ ہمیں اس کی نشانیاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. ہمارا کام کیا ہے؟ اس رات کو جاگنا, اللہ کی عبادت کرنا, اور سنت کے مطابق اس رات کو اللہ کی عبادات میں گزارنا. ہمارا یہ کام ہے. باقی وہ کون سی رات ہے اللہ کو پتہ ہے. اگر کوئی آدمی 10 کی 10 راتیں اس انداز سے رات کو جا کر گزارتا ہے اللہ کی عبادت میں, تو اس کو یقیناً وہ رات مل گئی ہے. سمجھے نا, یقیناً وہ رات اس کو مل گئی ہے. اس کو اس کا پتہ چلا نہیں چلا, اس کا احساس ہوا نہیں ہوا, ایک الگ بات ہے. باقی ہمارے ہاں وہ فرشتے مسافہ کرتے ہیں اور پتہ اس طرح کی باتیں, ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. خیر ساتھی جو ہے نا بھی اصل میں علماء بھی آئے ہیں,
مساجد سے کچھ مدارس کے بھی خطیب ہیں تو وہاں پہ انہوں نے جا کے اپنے معاملات دیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے سوالات کا سلسلہ کافی ہو گیا. ایک حدیث کے بارے میں صرف پوچھنا ہے. مطلب ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس سے بہتر کا خلاف کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے، صحیح ایمان ہے. صحیح ایمان صحیح. اس کا مفہوم کیسے؟ اس صحابی کا کہنا یہ تھا کہ نماز کے اندر خیالات کا آنا اس طرح کے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنی گردن کو تو کٹوا لے لیکن اس طرح کی بات اس کو لانا زبان پر گوارا نہ ہو، یعنی شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ واقعی تم کو اس طرح کے خیال آنے کا احساس ہے، بات صرف خیال کا آنا نہیں ہے کہ اس طرح کے خیال کیوں مجھ کو آتے ہیں، آدمی اس بات پر فکر مند ہے. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ خیالات آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، نماز شروع ختم ہوگی پتہ نہیں کہاں پر ہے. تو یہ لاپرواہی کی دلیل ہے. لیکن ایک آدمی کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اس پر فکر مند ہوتا ہے کہ مجھے یہ خیال کیوں آ رہے ہیں، نماز میں میری توجہ کیوں نہیں لگ رہی. ہاں یہ ہے جو ایمان کی دلیل ہے. نہیں وہ حدیث کے روایت کے الفاظ نماز کے اندر آتے ہیں، نماز کے حوالے سے. سوال یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جب نماز نہیں پڑھ سکتا انسان مسجد میں جا کے، ہاں جی، تو کیا گھر میں دفاتر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اگر مسجد میں جا سکتا ہے تو پھر اس کی نماز جماعت ہو جاتی ہے. اگر تو اس نے جان بوجھ کر گزاری ہے نماز تو پھر تو گناہ گار ہے. اگر اس نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے جماعت گزار دی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد ومن سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر. دو روایتیں آتی ہیں کہ اگر آدمی اذان بھی سن لے پھر بھی جماعت کے لیے نہ آئے تو اس کے عذر کے بغیر نماز نہیں ہوتی. عذر کیا ہے؟ کوئی ڈر خوف کو بد امنی کا معاملہ ہو یا بیمار ہو. تو اس لیے جان بوجھ کر نماز کا وقت نکال دینا، جماعت کو نکال دینا گناہ ہے. لیکن نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بتایا نا کہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کا وقت جماعت کو چھوڑ دیا، عذر نہیں تھا، اس کی نماز ہوگی نہیں. لیکن جو صحیح ہے وہ یہ کہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہے اور نماز کی فضیلت جو جماعت کی فضیلت اس سے چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور صحیح اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.